وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اینکر پرسن چیف نیوز آفیسر فیصل عزیز خان صاحب. بہت شکریہ فیصل صاحب, آپ کے وقت کا اہم دن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, حکومت کے لیے, لیکن آج جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اور آج سے پہلے جو ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہیں بنیادی طور پر بظاہر اپوزیشن کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے منحرف اراکین کے حوالے سے اور جو اتحادی جماعتیں ہیں, آج کے جلسے کے بعد کچھ صورت بدلے گی آپ لگتا ہے؟ مدثر, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ ہے یہ کہیں پیچھے چلا گیا ہے. عمران خان کے خطاب کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ تازہ ہے یا یہ باسی ہو گیا, اس کی اہمیت ہے یا اس کی اہمیت نہیں ہے. کیونکہ جس انداز کے اندر عمران خان نے یہ آج کے جلسے کی کیمپین چلائی اور اس کے لیے انہوں نے جلسے کیے اور سارے پاکستانیوں کو دعوت دی, پاکستان سے باہر سے بھی لوگوں کو دعوت دی, اور جس انداز پہ انہوں نے اس اسٹیج کیا ہے, اس سارے ماحول, اپنی پارٹی کا بیانیہ تبدیل کیا ہے, اپنی پارٹی کا بیانیہ اس کے اندر ترمیم کی ہے. فیصل صاحب, جلسہ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف بڑا کر لیتی ہے, اس جلسے کو آپ لگتا ہے کہ یہ ایک مومنٹم کریٹ کرے گا, لیکن اندر جو 172 ایوان کے اندر پورا کرنا ہے وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ سائیڈ لائن ہوتے جا رہے ہیں. شاہزین بگٹی صاحب, اس کا مظاہرہ ہے شام 7 بجے کاف لیگ کے ساتھ, پھر نون لیگ کی میٹنگ ہے. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کے ذہن میں کوئی اور پلان ہے, اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک پر آج گفتگو لوگ نہیں کر رہے, کل سے نہیں کر رہے, کہ جب پورے پاکستان سے وہ اپنے کارکنوں کو, پاکستانیوں کو بلا رہے ہیں اسلام آباد, اور اس کے لیے انہوں نے کیمپین چلائی, جلسے کیے, اور انہوں نے ایسی ویکیبلری کریٹ کی جس میں جوش و جذبہ آئے, بجائے انہوں نے اپنی کارکردگی کو ڈسکس کرتے کہ میں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر چیزیں آئیں. لیکن انہوں نے طے کیا کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس کے اندر یہ جو چوروں کا لفظ استعمال کیا, چوہوں کا لفظ استعمال کیا, اس سے ظاہر کارکن کے اندر جوش جذبہ آتا ہے, تو کارکنوں کو وہ لے کر آ گئے. اور اس وقت جو لوگ نظر آ رہے ہیں, پی ٹی آئی نے اتنے لوگ جمع کر لیے ہیں, میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کہیں پر بھی اتنے لوگ جمع کر سکتی ہے, بڑی پارٹی ہے. اچھا, سیاسی جماعتی لوگ جمع کر ہی لیتے ہیں. آج عمران خان کیا کہیں گے, کیا عدم اعتماد تک بال جائے گی یا نہیں جائے گی؟ وہ جس انداز کے اندر چلتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ تو ان کو جانتے ہیں اور ظاہر پوری قوم بھی اس اندازہ لگا لیتی ہے کہ وہ بلیک میل نہیں ہوتے. عمران خان 20 بار کہہ چکے ہیں میں بلیک میل نہیں ہوں گا, بلیک میل نہیں ہوں گا, بلیک میل. تو اب ایسا لگتا ہے جو کیمپین چلائی ہے اس نیریٹو کو, اپنا جو ان کا نیریٹو تھا اس کے اندر انہیں ترمیم کی ہے. اب دوزخ اور جنت کا فیصلے کی باتیں ہو رہی ہیں, نیکی اور بدی کی باتیں ہو رہی ہیں, اب رشوت خور اور ایماندار کی باتیں ہو رہی ہیں. جب یہ باتیں ہو رہی ہیں اور اس سے بہت سارے اس طرح کی اصلاح کریٹ کی جا رہی ہیں کہ آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو آپ آ جائیں عمران خان کی طرف, آپ نے ایماندار ہونا ہے تو آپ میری طرف آ جائیں, آپ نے حرام خور ہونا ہے, رشوت خور ہونا ہے تو آپ اس طرف چلے جائیں. تو یہ جو لائن وہ ڈرا کر رہے ہیں وہ اس پہ عام پاکستانی دوبارہ سے اس طرف جاتا ہے. یہ الیکشن کیمپین آپ کے خیال میں شروع الیکشن کیمپین کی طرف جا رہے ہیں. اگر وہ اس سینیریو کے اندر, جو کہ شیخ رشید صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور ایک دو مقررین بھی بات کی, اور کسی کو نہیں پتا عمران خان کے دماغ کا, ہر آدمی کہہ رہا ہے بھائی وہ آ کے خود ہی اعلان کریں گے, کیا کریں گے, تو اور کیا ہو سکتا ہے, اور ترب کا پتہ کیا ہو سکتا ہے, اور کیا اعلان ہو سکتا ہے؟ وہ جا کے اپنے لوگوں سے بارگیننگ کریں گے, بھائی تمہیں 25 کروڑ لے لیے تھے یا 10 کروڑ لے لیے تھے, وہ واپس کر دو اور میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, یا مطلب اور وہ کیا کرے گا؟ وہ تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کیمپین کے اندر انہوں نے قدم رکھ دیا ہے, رکھا ہوا تھا, آج وہ بڑا کوئی اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں. اگر تو ایسا ہوا کہ یہ تحریک عدم اعتماد بھی آ جاتی ہے اسی ساری صورتحال میں, یا پھر یہ جو مومنٹم بنا ہوا اسی میں الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے, تو جتنی بڑی تعداد میں عوام باہر نکل رہے ہیں, جس کسی نے مکہ کھایا دونوں طرف سے, وہ لگتا ہے آپ کو سنبھل پائے گا الیکشن کے بعد؟ تو پھر جو ریزلٹس ہیں یہ اس موقع پر کافی ڈیپینڈ کرے گا. پھر اصل میں عدم اعتماد کی بات تو تقریر کے بعد ہے, عمران خان کی تقریر کے بعد. وہ تقریر کے اندر کیا ہے؟ مجھے تو بہت سارے دوست احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی کے اندر کچھ دوست احباب چاہتے ہیں کہ یہ جو آج اور کل جو جلسے جو دونوں حکومت اپوزیشن اپنے طاقت کا استعمال کر رہی ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, کچھ تیسری قوت کو استعمال نہ کر لے, کوئی ایسا معاملہ اور رخ کچھ اور ہو جائے. یہ آپشن وہ عمران خان کی تقریر, تو اس ساری پریورٹی کے اندر عدم اعتماد تو کہیں پیچھے آ کے کھڑی ہوئی ہے. اور چونکہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا, ان کے لوگوں کو پیسے لے کے خرید لیا گیا ہے اور اس ملک کے اندر خریدا جاتا رہا ہے, اور سینٹ کی سیٹس اس طرح سے خرید کی ہوتی جاتی ہیں, اور سبھی کو پتہ ہے سارا سین, تو عمران عدم اعتماد کی طرف جائیں گے کیوں؟ صحیح.
بلیک میل ہونے کے لیے، تو مجھے بڑا کم چانس لگتا ہے عدم اعتماد تک کی پوزیشن پہ جانے کے لیے، کیونکہ حکومت کسی نہ کسی طریقے سے اس کو آگے بڑھاتی رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔